بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو لوگ چھوڑ کر جا رہے تھے وہ اتنی جلدی واپس آنا شروع ہو جائیں گے یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ تو بہت سے لوگ کہہ رہے تھے، تجزیہ کار یہ کہہ رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا جو تحریک انصاف چھوڑ کر جا رہا ہے، جو آج اعلان کر رہا ہے، پریس کانفرنس کر رہا ہے، ان میں بہت سے لوگ پھر ایک وقت آئے گا کہ واپس آئیں گے۔ لیکن اتنی جلدی ابھی تو چھوڑنے کا عمل مکمل نہیں ہوا، ابھی تو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اگرچہ سلو ڈاؤن ایسا لگ رہا ہے ہونے لگ گیا ہے، خاص طور پہ پریس کانفرنسز والا معاملہ جو کہ بڑا امبیرسنگ ہو رہا تھا کہ صحافی وہاں پر بیٹھ کے کہنے لگے تھے کہ جی یہ جو آپ کے جملے ہیں یہ ہمیں اب یاد ہو گئے ہیں، کوئی بدل ہی لیں، تو یہ تک ہونے لگ گیا۔ تو بہرحال اب ہوا یہ ہے کہ دو بڑے اہم لوگ واپس آ گئے ہیں، دو بڑے اہم لوگ، حیران کن ہے، اور یہ خبر جیو دے رہا ہے جی۔ اور میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ کم از کم حکومت اس کو شاید یہ نہ کہے کہ جناب یہ کوئی ہمارے خلاف چینل ہے جو یہ خبر دے رہا ہے یا اس طرح کی کوئی بات۔ اس کے علاوہ چند اور خبریں دیکھیے۔ عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر قوم سے خطاب کیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھ سے زیادہ خطرہ کسی کو نہیں ہے لیکن میں نہیں جھکوں گا، اور کس طرح لوگوں کو توڑا جا رہا ہے، کیا تھریٹس ہیں، کیا بات ہو رہی ہے، اس پر بھی عمران خان صاحب نے بات کی ہے۔ اور یہاں یہ بھی ہوا، اسد اللہ خان صاحب نے اپنے ویلاگ میں اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ کنیز فاطمہ صاحبہ جو نائب صدر ویمن ونگ کی، جنہوں نے پریس کانفرنس کی جس کا میں نے ہلکا سا حوالہ بھی دیا آپ کو کہ جی اس میں ہو رہا تھا، آپ جملے ہی بدل رہے ہیں اس طرح۔ اسد اللہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر پولیس نے چھاپہ مارا، ان کے بیٹے کو یعنی زد و کوب کیا، ان کے خامد بیچ میں آئے تو ان کو گرفتار کر کے لے گئے، یعنی ان کے خامد کو، اور پھر پتہ ہی نہیں، کوئی رابطہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کہاں ہیں، پتہ ہی نہیں پولیس ان کو کہاں لے گئی ہے۔ پھر حال یہ تھا کہ یہ الگ رہ رہی تھیں، ان کے بچے کسی اور جگہ رہ رہے تھے، خامد کسی اور، ان کا پتہ ہی نہیں کہ کہاں ہے۔ تو یہ جب صورتحال ہوئی تو پھر انہوں نے کہا کہ پریس کانفرنس ہی کرتے ہیں اور رہائی پاتے ہیں، جان چھڑواتے ہیں۔ عمران خان صاحب تو خطاب میں کہہ رہے ہیں کہ کچھ اسی طرح کے لوگوں کا فون آیا کہ میرا کاروبار تباہ کر دیا، میرے بچوں کے پیچھے آ رہے ہیں، تو عمران خان نے کہا جہاں تمہاری برداشت جواب دے جائے، جہاں سے زیادہ تم نہ برداشت کر پا رہے ہو تو پھر سیاست چھوڑ دو۔ اب سیاست چھوڑنے کا عمران خان صاحب شاید اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کے کام کے بھی نہیں رہیں گے لوگ، کہ انہوں نے سیاست چھوڑ دی ہوئی ہے، تو نہ وہ کیمپین کریں گے، کسی دوسرے کی طرف بھی نہیں جا رہے ہوں گے، یہ ہے نا کہ کوئی الیکٹیبل ہے جی دوسری طرف چلا جائے، نہیں جی وہ بس بیٹھ جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ تو ابھی میں دیکھ رہا تھا یاسر ہمایوں صاحب ہیں، سابق وزیر بھی ہیں پنجاب سے، انہوں نے بھی یہ اعلان کیا ہے سیاست چھوڑنے کا، اور بھی لوگ ہوں گے، لیکن واپسی شروع ہو گئی ہے۔ زمان پارک میں رونقیں بحال ہو گئی ہیں، وکلاء کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہاں پر باربیکیو کی بھی ویڈیو آ رہی تھی کہ وہاں تو یہ کام شروع ہو گیا دوبارہ سے، جو سناٹا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ عمران خان صاحب مسلسل لوگوں کے ساتھ انگیجڈ ہیں، بات کر رہے ہیں۔ آج تو یہ ہوا کہ آسٹریلوی ہائی کمشنر، امبیسڈر، سفارتکار، وہ ملتے ہیں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے محسن نقوی سے، وہ ملتے ہیں جہانگیر ترین سے، وہ ملتے ہیں مریم نواز صاحبہ سے، اور پھر عمران خان صاحب سے مل رہے ہیں۔ یعنی ایک عمران خان جس کی پارٹی کو توڑا جا رہا ہے، وہ تو کہتے ہیں جی اس سے مذاکرات ہی نہیں ہو سکتے، وہ تو دہشت گرد ہے۔ شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں اس کو تو ہم چھوڑیں گے نہیں، اس کی جماعت کو ختم کرنا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے۔ تو یہ سب ملاقاتوں کے بعد سفیر جو ہے وہاں جا کر مل رہا ہے، تو گیم جناب بدل رہی ہے، گیم آن ہے، اور لگتا ہے کہ حکومت سے حالات نہیں سمجھ رہے، اس وجہ سے اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کچھ اور خبریں سنیے جس سے اندازہ ہوگا کہ اس وقت حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ عمران خان کے گھر کے سرچ وارنٹ منسوخ ہو گئے ہیں جی، سرچ وارنٹ۔ اب حکومت چاہ رہی تھی، پولیس چاہ رہی تھی کہ جناب ہم یہاں پر کچھ چھاپا چھپا ماریں۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کے گھر دوبارہ سرچ وارنٹ جاری کیے۔ لاہور انسداد دہشت گردی عدالت میں عمران خان کے گھر کے سرچ وارنٹ کی منسوخی کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت کا کہنا تھا 18 مئی کو جاری ہونے والے سرچ وارنٹ پرانے ہو گئے۔ تفتیش افسر نے بتایا کہ جی سرچ وارنٹ کی ضرورت ہے۔ عدالت نے عمران خان کے گھر کے سرچ وارنٹ منسوخی درخواست خارج کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے ایڈمن جج نے سرچ وارنٹ جاری کیا۔ عدالت میں ڈی آئی جی آپریشن کی جانب سے رپورٹ جمع کرا دی گئی۔ پولیس رپورٹ میں عمران خان کے گھر کے سرچ آپریشن کی اجازت دی گئی۔ عمران خان وکلاء کی جانب سے سرچ وارنٹ منسوخی کی استدعا کی گئی تھی۔ بعد ازاں عدالت نے عمران خان کے گھر کے سرچ آپریشن کی پولیس کی درخواست منظور کی۔ اچھا، اب یہ بات ہو رہی ہے کہ جی ایک طرف منسوخ کیے گئے ہیں، دوسری طرف دوبارہ جاری کیے گئے ہیں، یہ بھی ایک کھیل چل رہا ہے جی۔ اچھا، جلاؤ گھیراؤ کے 3 مقدمات میں عمران خان کے ضمانتی مچلکے منظور، یعنی عمران خان صاحب کو 3 اور مقدمات میں ان کی ضمانت مل گئی ہے۔ اور ذیل شاہ قتل کیس میں سابق وزیر اعظم کے ضمانتی مچلکے لاہور ہائی کورٹ میں جمع، اور یہ اب ضمانتی مچلکے ان کے منظور کر لیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب جناح ہاؤس، عسکری ٹاور حملہ اور جلاؤ گھیراؤ کے 3 مقدمات میں ضمانتی مچلکے جمع کرانے انسداد دہشت گردی عدالت لاہور پیش ہوئے، اور ان کے یہ مچلکے منظور ہو گئے، پھر وہ اپنے گھر آ گئے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے قوم سے خطاب بھی کیا ہے۔ پی ٹی آئی
24 کارکنان کو رہا کرنے کا حکم کوئٹہ سے، یہ خبر ہے جی۔ پھر اس کے علاوہ عمران خان نے عبدالقادر پٹیل کو 10 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس بھجوا دیا۔ جو انہوں نے کہا تھا نا ان کے پیشاب کے عمران خان صاحب کے نمونوں سے ہم نے پتہ کرایا ہے کہ جی وہ شراب اور کوکین اور یہ سب کچھ، اس کے بعد اب غائب ہیں عبدالقادر پٹیل صاحب، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہاں ہیں۔ ان کو ہرجانے کا نوٹس بھجوا دیا گیا ہے، 10 ارب روپے ہرجانے کا یہ نوٹس ہے جی۔ اس کے ساتھ جناب عمران خان صاحب کے خطاب پر آئیں گے، مگر پہلے میں آپ کو بتا دوں جیو کی خبر ہے، پی ٹی آئی کے 2 اہم رہنماؤں نے پارٹی میں واپسی کا اشارہ دے دیا۔ صالح ظافر صاحب کی خبر ہے جی۔ سابق چیف آرگنائزر پی ٹی آئی سیف اللہ نیازی اور سابق سیکرٹری جنرل اسد عمر نے اشارہ دیا ہے کہ وہ واپس پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے۔ یہ اشارہ انہوں نے پارٹی چھوڑنے کے اعلان کے 1 ہفتے سے بھی کم عرصے میں دے دیا ہے۔ ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا جب ان سے یہ اعلان کروایا گیا اور اس کے بعد ان کی واپسی ہو رہی ہے۔ سینیٹر سیف اللہ سرور خان نیازی پارٹی چھوڑنے کے 3 دن میں دوبارہ پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، صرف اور صرف 3 دن میں۔ سیف اللہ سرور خان نیازی نے بھی پی ٹی آئی کے دیگر سینیٹرز فیصل رحیم رحمان، ہمایوں محمد، مسز زرقا تیمور، مسز سیمی ایزدی، مسز فلک ناز چترالی، فضا محمد، ذیشان خانزادہ کے ہمراہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کیا تھا۔ ان سینیٹرز نے کہا تھا کہ انہوں نے سینٹ سیکریٹریٹ میں 9 مئی کے واقعات مذمت کی قرارداد جمع کرا دی ہے۔ تاہم اس مشترکہ پریس کانفرنس میں جب صحافیوں نے سیف اللہ نیازی سے پی ٹی آئی سے ان کے تعلق کے حوالے سے دریافت کیا تھا تو وہ چپ رہے تھے اور ان کے ساتھی مسز زرقا نے ان کی جانب سے جواب دیا تھا۔ تو جناب اب یہ واپسی کا عمل شروع ہو رہا ہے اور اب آپ یہ دیکھیے کہ کتنی تیزی سے یہ سب کام شروع ہو گئے ہیں، حالات کتنی تیزی سے بدل رہے ہیں۔ اسی پر اب عمران خان صاحب کا خطاب سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ عدلیہ شدید دباؤ میں ہے اور ججز کے پاس نامعلوم نمبروں سے کالز آ رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے قوم سے ویڈیو خطاب میں کہا کہ ججز کو فون کر کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ تمہاری فائلیں ہمارے پاس پڑی ہیں، اگر حکم نہ مانا تو کھول دی جائیں گی، مگر مجھے عدلیہ سے امید ہے کہ وہی ملک میں قانون کی بالادستی قائم کرے گی۔ یہ سارا کچھ ہر آپ کو چینل کی ویب سائٹ پر مل جائے گا۔ ہر چینل اب دکھا تو نہیں رہا عمران خان صاحب کا خطاب، مگر نیچے ٹکرز کی صورت میں ان کی ویب سائٹ پر یہ ان کا خطاب پڑا ہوا ہے۔ یہ میں ایکسپریس سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عمران خان نے کہا ایف آئی اے سمیت تمام اداروں کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور سب کچھ بھول کر اب پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات دیکھ رہے ہیں۔ پولیس بھی اس رویے اور گرفتاریوں پر خوش نہیں ہے، جبکہ ایماندار سرکاری افسران بھی اس رویے پر ناخوش ہیں۔ یعنی بیوروکریسی میں بھی لوگ تنگ آ گئے ہیں ان حرکتوں سے، ان ہتھ کنڈوں سے جو حکومت ان سے کروا رہی ہے، بیوروکریسی بھی ان سے تنگ آ گئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ گھر مسمار، کاروبار بند کرنے اور بچوں کو دھمکیوں جیسے سارے مظالم کے باوجود ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لوگ۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ اگر دباؤ زیادہ ہے تو چھوڑ دو، مگر امیدوار کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو خیر بات کہا تو عوام ہمیں تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ ہوا ہے لوگوں کے ساتھ، لیکن دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں علی محمد خان صاحب جیسے کہ پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ نے ان کی رہائی کے احکامات دیے، رہا ہوتے ہی ان کو پھر گرفتار کر لیا ہے اور خیبر پختونخوا پولیس اب پہنچ گئی جو ان کو گرفتار کرنے۔ شہریار افریدی کے ساتھ یہ ہوا ہے، جو نہیں ٹوٹ رہے، نہیں چھوڑ رہے، ان کو جناب رہائی نہیں مل رہی۔ اور ایک صاحب نے تو یہ بات کی کہ جی مجھے علی محمد خان کی گرفتاری کی خوشی ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ بھائی ان پریس کانفرنس کرنے نہیں آئے، ورنہ ان کے پاس یہ حل ہے، پریس کانفرنس کرو اور چھوڑ، سب کیسز معاف، پھر نہیں آپ کو گرفتار کیا جائے گا۔ شہریار افریدی ہوں، علی محمد خان ہوں، یہ ابھی کی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ پریس کانفرنس کرنے نہیں آئے۔ انہی کے ساتھ ایک اور صاحب، آپ یہ سوچئے کہ جو ہارٹ کے مریض، خود پولیس ان کو لے گئی کہ جناب یہ تو ہارٹ اٹیک اس کو ہو گیا ہے، اس کو لے جاؤ، اور ہسپتال سے پولیس گرفتار کر رہی ہے اور بڑی بد دل سی ہے، ادھر ادھر منہ چھپا رہے ہیں۔ وہ ایک ویڈیو ایسے ہی آ گئی ہے، لیک ہوئی ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں مجھے گولی مار دو لیکن میں نے پریس کانفرنس نہیں کرنی۔ یہ ہے جی سلیم سرور جوڑا صاحب، یہ کہہ رہے ہیں جی مجھے گولی مار دو لیکن میں پریس کانفرنس نہیں کرنی۔ لوگ اب اس طرح کہنے لگ گئے ہیں، اندازہ لگائیے آپ کہ گولی تو مار دو لیکن ہم نے پریس کانفرنس نہیں کرنی۔ اچھا، وکلاء سے بڑا جو خطاب ہے عمران خان صاحب کا، وہ بڑا اس وقت وائرل ہو رہا ہے، اور یہ اتنی بڑی تعداد میں وکلاء آئے ہیں جن سے عمران خان صاحب نے خطاب کیا ہے، اچھی خاصی تعداد میں۔ اب تک جب سے یہ چند دن سے یہ تحریک انصاف ٹوٹنے کا عمل چل رہا ہے، تب سے لے کر اب تک میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی تعداد یہ وکلاء کی یا کوئی بھی آپ کہیں جو گیدرنگ ہے وہ اب ہوئی ہے۔ تو یہ اس وقت صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے۔ اب آتے ہیں عمران خان صاحب کے خطاب کے بقیہ حصے کی طرف، مختصر میں عرض کر دیتا ہوں۔
انہوں نے کہا, عمران خان صاحب نے کہا, ملک کی تاریخ میں کبھی ایسا سیاسی دباؤ نہیں ڈالا گیا, سارے ادارے مل کر یہ کام کر رہے ہیں اور ان دانستہ اقدامات کی وجہ سے اداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے, جبکہ جرائم روکنے والے اداروں کو پی ٹی آئی ختم کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے. عمران خان نے کہا, میں بات چیت کرنے کو تیار ہوں مگر مجھے یہ سمجھا دیں کہ میرے بعد کیا ہوگا. یہ ایک پارٹی بنا کر ووٹر کو تقسیم کریں گے اور اس میں پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کو شامل کریں گے. یہ مخلوط حکومت قائم کریں گے اور مسلم لیگ نون کو تو عوام ووٹ ہی نہیں دیں گے. چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ مخلوط حکومت ملکی مسائل کا حل نہیں, اسٹیبلشمنٹ کے بغیر عوام کی حمایت سے بننے والی حکومت ہی ملک کو مسائل سے نکال سکتی ہے, کیونکہ پاکستان کو بڑے فیصلوں سے بچایا جا سکتا ہے. عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ یہ اب تیسری بار بھی مجھ پر حملہ کریں گے. میرے سیکورٹی آفیسر کرنل عاصم کو بھی انہوں نے اٹھا لیا ہے اور وہ 4 روز سے لاپتہ ہے. عوام گھبرائیں نہیں, کیونکہ آپ سے زیادہ خطرہ مجھے ہے, مگر میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اور غلامی سے بہتر موت کو قبول کروں گا اور آزادی کے لیے جان تک قربان کر دوں گا. چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ عوام کو بھی اب کھڑا ہونا پڑے گا, کیونکہ اگر ہم جبر کے آگے خاموش ہو گئے تو آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی. آزادی کے لیے جدوجہد کرنے کے دوران آنے والی موت عظیم ہے, ہمیں اب کھڑے ہونا ہوگا اور حقیقی آزادی پر ڈٹ جانا ہوگا. وہ کہتے ہیں جی میں اس کے لیے مرنے کو بھی تیار ہوں. تو یہ عمران خان صاحب نے بڑا ایک جذباتی خطاب کیا ہے. اور بہرحال واپسی اب تیزی سے ہو رہی ہے, رونقیں اب تیزی سے بحال ہو رہی ہیں, حالات اب بہت تیزی سے بدل رہے ہیں. اللہ حافظ.